ایک وقت کی بات ہے جب بغداد علم و حکمت کا مرکز تھا، تب ایک نوجوان عالم یوسف بن حکیم نے قدیم کتب کی تلاش میں ایک صدیوں پرانا کتب خانہ ڈھونڈ نکالا۔ وہ کتب خانہ مٹی گرد اور جالوں سے اٹا پڑا تھا، مگر یوسف کی آنکھیں ایک خاص کتاب کی تلاش میں تھیں، کتاب الجنون۔ اس کتاب کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ جس کے ہاتھ لگ جائے وہ جنات پر اختیار پا سکتا ہے۔ یوسف نے کئی ہفتے وہاں گزارے، حتیٰ کہ ایک رات چاندنی میں اس نے ایک پتھر کی دیوار کے پیچھے چھپی لکڑی کی الماری دیکھی۔ جب اس نے دروازہ کھولا، ایک تیز نیلی روشنی پورے کمرے میں پھیل گئی اور وہاں کتاب موجود تھی، سیاہ رنگ کی چمڑے کی جلد میں بند، جس پر سنہری عربی میں لکھا تھا، ملکہ الجن فقط بخون صادق کھلے گا۔ یوسف نے کتاب کو چھوا ہی تھا کہ زمین لرزنے لگی۔ دیواروں سے ایک سنسناہٹ کی آواز آئی اور ایک دھواں سا اس کے ارد گرد جمع ہونے لگا۔ اس دھوئیں سے ایک وجود نے جنم لیا، لمبے قد، سرخ آنکھوں اور سیاہ لباس میں لپٹا ہوا، جو ہوا میں معلق تھا۔ میں ہوں مالک الجن، وہ دھیمی آواز میں بولا، اور تاو نے مجھے بیدار کیا ہے۔ یوسف ہڑبڑا گیا، مگر عالم ہونے کی وجہ سے اس نے ہمت نہ ہاری۔ میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ میرے سوالوں کا جواب دے اور میرے تابع ہو جا، یوسف نے بلند آواز میں کہا۔ مالک الجن ہنسا، تابع؟ انسان؟ میں وہ ہوں جس سے بادشاہ بھی ڈرتے ہیں۔ اگر تو چاہتا ہے کہ میں تیرا غلام بنوں تو 3 آزمائشیں پوری کر، ورنہ تو میری سلطنت کا قیدی بنے گا، ہمیشہ کے لیے۔ پہلی آزمائش، خوف کا سامنا۔ یوسف کو ایک ویران صحرا میں پہنچا دیا گیا جہاں وہ اکیلا تھا۔ ہر طرف سے آوازیں آتی تھیں، اس کی ماں کی، مرے ہوئے دوستوں کی اور اس کے استاد کی۔ ان سب نے اسے پکارا، دھوکا دیا اور خوف دلایا، مگر یوسف نے آنکھیں بند کیں اور صرف دل میں قرآن کی تلاوت کی۔ آوازیں ماند پڑ گئیں، وہ آزمائش پوری ہو گئی۔ دوسری آزمائش، سچائی کا وزن۔ یوسف کو ایک کمرے میں لے جایا گیا جہاں ایک ترازو تھا۔ ایک طرف سونے کے سکے، دولت، طاقت اور بادشاہی رکھی گئی، دوسری طرف صرف ایک شفاف آئینہ۔ سچائی کو چن ورنہ تو گمراہ ہو جائے گا، آواز گونجی۔ یوسف نے آئینہ اٹھایا، اس میں اس کی اپنی آنکھیں تھیں، سچ بولتی آنکھیں۔ ترازو ایک دم برابر ہو گیا، آزمائش مکمل۔ تیسری آزمائش، قربانی۔ آخری آزمائش سب سے مشکل تھی۔ مالک الجن نے کہا، اگر تاو چاہتا ہے کہ میں تیرے تابع ہو جاؤں تو تجھے اپنے سب سے قیمتی علم کو بھلا دینا ہوگا، وہ علم جو تیرے والد نے تجھے سکھایا۔ یوسف کا دل بیٹھ گیا، والد کی یادیں، ان کی باتیں، سب کچھ بھلا دینا۔ مگر اس نے سوچا، اگر میں جنات پر اختیار پالوں تو میں دنیا کے لیے بھلائی کر سکوں گا۔ وہ راضی ہو گیا۔ مالک الجن نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور ایک روشنی چمکی، جیسے کسی نے صدیوں کی زنجیر توڑ دی ہو۔ اختتام۔ مالک الجن زمین پر جھکا اور بولا، تو کامیاب رہا یوسف بن حکیم۔ اب میں تیرے حکم کا پابند ہوں، تو جہاں کہے گا میں وہاں ہوں گا۔ مگر یاد رکھ، جس دن تو اپنی نیت کھو دے گا، اسی دن میں آزاد ہو جاؤں گا۔ یوسف نے کتاب بند کی اور آسمان کی طرف دیکھا۔ بغداد کی فضا میں ایک نیا سورج طلوع ہو رہا تھا، علم، طاقت اور ایک پوشیدہ راز کے ساتھ۔